حضرت سید محمد اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ درود پاک کو اسم اعظم قرار دیتے تھے۔ جیسے اسم اعظم سے سارے کام ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے بھی سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا بن کر تو دیکھ، اور اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا اور فلاں نہیں ہوا، تو قصور تیرا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، تو گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے بھی گواہی دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا، تو مدعی علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجئے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اونٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اونٹ فصیح زبان سے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، حقاً حقاً یا رسول اللہ۔ اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ مدعی منافق ہے اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ عرض کیا، حضور، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ کہ اٹھتا بیٹھتا آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عمل پر قائم رہ، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے بھی یوں ہی بری کر دے گا جیسے ہاتھ کٹ جانے سے بری کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بے حد درود پاک کو اپنا ورد، اپنا معمول بنائیں، تاکہ ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی پریشانی سے ہمیں نجات مل سکے۔ آج آپ کی خدمت میں بہترین وظیفہ سورہ واقعہ کا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کریں گے، اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ انسان اگر اس کو کرے تو اس کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے، اس گھر سے فکر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، اس گھر سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اور گھر والے خوشحال ہو جاتے ہیں اور رزق کی ریل پیل ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی پیاری بابرکت صورت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اسی طرح ایک بہت ہی بہترین واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض موت میں مبتلا تھے، تو حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے آئے، تو فرمایا آپ کو کچھ عطا کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعد میں آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے کہا آپ میری بچیوں کے متعلق پریشان نہ ہوں، کیونکہ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان میں نے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ ایک بہت ہی بہترین سورت ہے، اس کے کچھ آیات میں پڑھ کر تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ یہ سورہ واقعہ آپ اپنے ورد میں رکھیں، اپنے معمولات میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل رزق کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے یا مال و دولت کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل کبھی آپ کو کمی نہیں آئے گی۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ سنا ثواب جاریہ کی نیت سے آگے پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور آگے پہنچائیے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔